بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے تدریبات الدرس العاشر، یعنی مکہ المکرمہ کا جو آپ لوگوں کا لیسن ہے اس کی تدریبات ہم نے کرنی ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس شہر ہے، یعنی بلد الامین اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے، اور بکہ ام القریٰ یہ اس کے نام قرآن پاک میں جو وارد ہوئے ہیں وہ ہیں۔ اور یہاں پر مسلمان ہر سال حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ حج کے جو مقامات ہیں اس میں منا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ ہیں، وہاں پر ہر سال حج کیا جاتا ہے، اور صفا مروہ میں عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ شہر جو ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو یہ شہر ہے، یہ بہت مقدس اور امن والا شہر ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جب پہلی وحی غار ہرا میں جو اتری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت فرما رہے تھے، تو اس میں وہ بھی غار ہرا ادھر ہی ہے، اور اس میں جو پہلی وحی ہوئی تھی جبرائیل السلام لے کر آئے تھے، سورہ علق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق والی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا پڑھنے کا، یعنی دوسروں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا، وہ ساری کی ساری وہ پہلی وحی غار ہرا میں جو اتری تھی، اور وہ غار ہرا ادھر مکہ میں ہے۔ جب آپ پر اتری تو آپ پریشان حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آئے، اور انہیں یہ ساری کنڈیشن بتائی، تو انہوں نے بہت تسلی دی کہ جس رب نے یہ اتاری ہے وہ رب آپ کی مدد بھی کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ مکہ مکرمہ میں ہوا، اور مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے اپنے زندگی کے بہت سال گزارے، اور جب ہجرت فرما کر آپ جا رہے تھے اسلام کی خاطر، تو مکہ کی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے، تو آپ جب مکہ شہر سے باہر، جب مکہ کی حد ختم ہو گئی تو باہر جب جانے لگے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ کہا، اے شہر مکہ، تو ساری دنیا کے شہروں سے زیادہ مجھے عزیز تھا، لیکن تیرے یہ جو رہنے والے ہیں، یعنی کفار مکہ قریش کے لوگ جو ہیں، وہ مجھے ادھر رہنے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو، آپ کی جو ریکویسٹ آپ نے کہی تھی کہ یہ شہر مجھے بہت عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں واپس تمہیں لے کر آؤں گا انشاءاللہ اس شہر میں فتح کی صورت میں۔ ابھی کمزور کنڈیشن ہے، لیکن جب طاقتور ہوں گے، جب اسلام کو بھرپور طاقت ملے گی، تو پھر اس کو اس شہر میں واپس اللہ تعالیٰ لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی صورت میں۔ یہ تو تھا اس سبق کا خلاصہ، لیکن اب آئیے اب تدریبات کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلی اس کی جو تدریب ہے وہ ہے تدریب الاول، اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور پہلا سوال ہے، هل ورد ذکر مکۃ المکرمۃ فی القرآن الکریم؟ کیا مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ تو آپ نے یوں کرنا ہے، حل کی جگہ جواب میں نام لگا دینا ہے، باقی سارا سوال اسی طرح لکھ دینا ہے، ورد ذکر مکۃ المکرمۃ فی القرآن الکریم، یعنی قرآن مجید کا ذکر مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ السوال الثانی، اذکری ثلاثۃ من اسماء مکۃ المکرمہ، مکہ مکرمہ کے 3 جگہوں کا جو ہیں، یعنی 3 نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ لمکۃ اسماء کثیرۃ، مکہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن ان میں جو مشہور ہیں وہ ام القریٰ، بکہ، البلد الامین، یہ 3 نام ہیں جو کہ بلد الامین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ 3 میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کی قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے کوہ طور کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جا کر ہم کلام ہوتے تھے، اور بلد الامین اس مکہ شہر کی، اس مکہ شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنا گھر ہے، تو یہ اس کو اس لیے امن والا بنا دیا۔
تو یہ یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر پھر آگے انسان کی ساری کنڈیشنز بتائی ہیں کہ ہم نے اس کو بہت عزت اور مرتبے والا پیدا کیا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بعد میں کہیں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی. لیکن ابھی جو سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے. لمکہ اسماء کثیرۃ، مکہ کے بہت سے نام ہیں. منہا، ان میں ام القریٰ، بکہ، بلد الامین. آگے سوال الثالث، من این بدأت الدعوۃ الاسلامیہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ آپ نے دعوت اسلامیہ دینی ہے لوگوں کو اپنے یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، تو وہ کہاں سے سٹارٹ کی تھی؟ آپ نے شروع کی تھی مکۃ المکرمہ سے. آگے سوال الرابع، این تقع مکۃ المکرمہ، مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے؟ تقع مکۃ فی المملکۃ العربیۃ السعودیہ، مکہ مکرمہ سعودی عرب میں واقع ہے. سوال الخامس ہے، اذکری ثلاثۃ من الاماکن المقدسۃ فی مکۃ المکرمہ، یعنی مکہ مکرمہ کے 3 مقدس مقامات کا ذکر کریں یا نام لکھیں. ان میں کون کون سے ہیں؟ وہ ہے صفا والمروہ وعرفات ومنی ومزدلفہ. اب تدریب الثانی، رتب الکلمات لتصبح جملہ مفیدہ. یہ انہوں نے آگے پیچھے ورڈز کیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے ان کو ترتیب دینا ہے اور تاکہ سنٹنس بن جائیں. تو پہلا کیا ہے؟ تاریخیت مکۃ مدینۃ. دوسرا ہے الکعبۃ فی مکۃ المکرمۃ توجد. تھرڈ ہے کل یذہب عام الی المسلمون مکۃ. اور فورتھ ہے طرق و مکۃ واسعۃ فی. ففتھ ہے مدینۃ ھذہ کبیرۃ. یہ آگے میں نے اس کی سلوشن لگا دی ہے. مکۃ مدینۃ تاریخیۃ. دوسرا ہے توجد الکعبۃ فی مکۃ المکرمۃ. تھرڈ ہے یذہب المسلمون الی مکۃ کل عام. فورتھ ہے فی مکۃ طرق واسعۃ. ففتھ ہے ھذہ مدینۃ کبیرۃ. تدریب الثالث، املأ الفراغات التالیہ بما یناسبها من الکلمات من القائمہ، کہ یہ جو ورڈز انہوں نے ساتھ میں دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے ادھر لگا کے فلنگ دا بلینکس کرنی ہے. بسم اللہ. یہ پہلی ہے لمکۃ ڈیش کثیرن، لمکۃ اسماء. یہ 4 نمبر پہ جو اسماء لکھا ہے وہ ادھر فرسٹ میں لگے گا. لمکۃ اسماء کثیرۃ. دوسرا ہے فی مکۃ، فی مکۃ یہ 3rd نمبر پہ طرقن جو لکھا ہوا ہے یہ ادھر آئے گا. فی مکۃ طرقن واسعۃ وانفاق کبیرۃ. تھرڈ ہے یذہب المسلمون الی مکۃ کل عام. فورتھ ہے تبعد مکۃ عن المدینۃ المنورۃ حوالی 400 کلومیٹر، یعنی 400 کے فاصلے پر ہے. مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ 400 ہے. ففتھ ہے ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ المکرمۃ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اگلی یہ میں نے سلوشن ساتھ لگا دی ہے، آپ دیکھ لیجئے. تدریب الرابع، کونی جملہ مفیدۃ من الکلمات الآتیہ. یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سنٹنس بنانے ہیں. یہ ورڈز جو ہیں وہ ہیں مقدسۃ، العالم، میناء، مطار، اسماء، الہاتف. تو یہ ہے تدریب الرابع کا. مقدسۃ مکۃ المکرمۃ مدینۃ مقدسۃ. العالم مکہ مرکز ثقافت العالم. مینا جدہ اقرب من مکہ. مطار الملک عبدالعزیز ہوا مطار الدولی. اسماء لمکۃ اسماء کثیرۃ. الہاتف توجد تسہیلات الجدیدہ الہاتف فی مکۃ المکرمۃ. آگے تدریب ہے خامس،